الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، جن کا اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. آپ کا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا ہے. اور نبیوں کے اندر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی جو حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اسی ایک آیت کے اندر ہی بیان فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ابھی میں نے نامی بتایا کہ محمد بن عبداللہ جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کی قدر و منزلت کے بارے میں جب کوئی بیان کرنا چاہتا ہے تو آپ یقین مانیے مجھ جیسا انسان تو پریشان ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کون سی شان بیان کی جائے. آپ کے وجود کی بناوٹ اور حسن اور متانت وہ، یا آپ کی صفائی قلب وہ، یا آپ کے اعمال صالحہ کی کثرت وہ، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو ہدایت کے لیے کی گئی کوششیں اور محنتیں وہ، یا کفار کے ساتھ لڑائیاں جو بیان کی جو ہوئی ہیں ان غزوات کا ذکر کیا جائے وہ، یا آپ کی شرافت کا ذکر کیا جائے، آپ کی امانت کا ذکر کیا جائے، آپ کی دیانت کا ذکر کیا جائے، آپ کی شجاعت کا ذکر کیا جائے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام کی کون سی بات بیان کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے.
اللہ نے مقامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کیا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگو تم اس نبی کی شان کیا بیان کر سکتے ہو جس نبی کے والد کا نام ہے عبداللہ، جس کی رگوں میں اللہ کی عبدیت کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہے اور امن کی گود میں جو پلا ہوا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کہاں سے شروع کرو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال آپ کا جو نام نامی ہے اس کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہی معلوم ہوتی ہے کہ نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب کائنات کے امام کا ایسا رکھا کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت سی صفات کا مالک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے کسی دوسرے نبی کا نام آپ لیں، اس کے نام کا مطلب آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے پہلے نبی کا نام اور پہلے انسان کا نام ہے آدم۔ آدم لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو گندمی رنگ کا ہو، اس کو کہتے ہیں آدم۔ آدم علیہ السلام کے بعد جناب نوح علیہ السلام آئے، بہت بڑے نبی پیغمبر۔ نوح کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، سکون کرنا۔ ان کے بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم لفظ کا مطلب ہوتا ہے قوموں کا باپ، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام اسحاق۔ اسحاق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، مسکرانا، حشاش بشاش ہونا۔ اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب لفظ کا مطلب ہے بعد میں آنے والا۔ ان کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء میں موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے پانی میں سے نکلا ہوا۔ ان کے بعد جناب یحییٰ علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تو یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے لمبی عمر والا۔ ان کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ والا۔ یہ ان ناموں کے مطلب ہیں۔ بلا شبہ یہ اللہ کے سارے نبی بڑے مقام مرتبے والے، بڑی منزلت، عام کوئی بھی انسان ان کے برابر نہیں، لیکن ان کے ناموں کے اندر سے وہ بات نہیں نکلتی کہ جو کائنات کے امام جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ناموں کا مطلب دیکھیں کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کے محمد کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرے، جس کی سب تعریف کریں اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں کوئی بھی عقل مند سیانہ بند ہو گیا سب کچھ۔ وسلم کے بارے میں بات بیان کر رہا تھا کہ آپ کا نام جو ہے، اس نام کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب تعریف کریں۔ اگر اس کے شروع میں جو میم ہے اس میم کو اتار دیں تو باقی حمد رہ جاتا ہے۔ حمد کا پھر مطلب ہوتا ہے تعریف، تعریف اور تعریف۔ اور اگر حمد کی ہے بھی اتار دیں تو باقی رہ جاتا ہے مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے اپنے نیک اعمال کے اندر جو بڑھ جائے اس کو عربی زبان میں مد کہتے ہیں، پھیلا ہوا، بڑا ہوا۔ اور مد جو ہے اس کی اگر میم بھی اتار دیں تو باقی دال رہ جائے گا۔ دال کا بھی مطلب ہوتا ہے جو پیدائشی رہنما ہو کائنات کا، یہ یاد رکھیں لفظ۔
یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف اور آپ کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اگر دیکھنی ہوں، اس کائنات میں انسان جو بھی آتا ہے یہ اس کے 3 جہان ہوتے ہیں۔ ایک جہان ہے روحوں کا، اس دنیا میں آنے سے پہلے کا جہان ہے جسے روحوں کا جہان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جہان ہے یہ دنیا 2، اور اس کے بعد اگلا جہان ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں جہانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور ان کے مقام کا ذکر کیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کب؟ جب دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم رواح وہاں کی بات ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ جب اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں آیا تھا، اللہ نے روحیں پیدا کی تھی پہلے۔ اس روحوں کی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا۔ نبیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے نبی علیہ السلام، آخری نبی محمد الرسول اللہ کا مقام ان کے سامنے کیا بیان کیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ تمام نبیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے کہا، اے نبیو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، نبی پیغمبر رسول بنا کے بھیجنا ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، اگر میں وہ آخری نبی جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ کسی بھی نبی کے دور میں آ جائے، تم نے نیچے اترا جانا ہے، تم نے چپ کر کے اس کے اوپر ایمان لگ کے اس کے پیچھے لگ جانا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اللہ نے نبیوں کو کہا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اس وقت تمہاری لیڈری نہیں چلے گی، اس وقت لیڈری محمد الرسول اللہ کی چلے گی، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، کوئی بھی نبی ہو، ہر نبی کو اللہ نے یہ بات کہی کہ میرا آخری نبی آ جائے تو پھر میرے آخری نبی کی بات چلے گی، تمہاری نبی نہیں چلے بات نہیں چلے گی۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمام اپنے علم غیب کے ذریعے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، تمام نبی بھی اس میں آ گئے، تمام نبیوں کے بھی دلوں کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اور پاکیزہ جو پاکیزہ دل تھا، یہ دل محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس عالم میں پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ کا دل بھی تمام نبیوں کے دلوں سے بہتر تھا اور اعلیٰ تھا، اور وہ پاکیزہ زیادہ تھا دوسرے تمام نبیوں کے دلوں سے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ پرانی کتابیں جو پہلے دنیا میں آئی ہوئی تھیں، ہم نے نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، ان پرانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کا ذکر پہلے شروع کر دیا تھا۔ یعنی عالم ارواح کی بات ہے، اور قرآن مجید یہ بات کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے نا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی محمد الرسول اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں نے تورات جو دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، اس میں احکام تھے، سارے دین کے معاملات تھے، لیکن اس تورات میں جو پہلے اتری تھی محمد الرسول اللہ کی صفتوں کا ذکر تورات کے اندر بھی ہم نے پہلے ہی کر دیا۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ پھر تورات والانجیل، اور اس کے بعد ہم نے وہ انجیل جو بھیجی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جس میں بھی شریعت اور دین کی باتیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی، ان کے اوپر شریعت کے احکام اترے، وہ احکام کے اندر ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے ہم نے محمد الرسول اللہ کی صفتوں کا ذکر بھی انجیل کے اندر بھی کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے مختلف کتابوں کے اندر، اور اس سے پہلے ارواح کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذرا یہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنا رہے ہیں، دونوں اللہ کا گھر بیت اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اینٹیں لگا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جا کے وہ اینٹ، وہ روڑا، وہ پتھر، وہ گارا یہ پکڑ کے پکڑا رہے ہیں، اور وہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہیں۔ جب دیوار اوپر جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے پتھر خود بخود وہ کرین کی طرح پتھر اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ دیوار، یہ ساری دیواریں جب بن گئیں تو جس طرح کوئی مزدور مزدوری کرنے کے بعد شام کا وقت ہوتا ہے مزدوری مانگتا ہے، اللہ اکبر، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مزدوری کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مزدوری کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ دونوں جو تھے نا باپ اور بیٹا، یہ اپنی دیوار جو تھے خانہ کعبہ کی یہ لمبی اوپر کرتے جاتے تھے، اور ساتھ پھر انہوں نے بعد میں دعا کی، کیا کی؟ ربنا، دونوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب مزدوری تو مانگنی تھی نا، یا اللہ یہ دے، یہ ہم نے کام کیا، مزدور کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ مزدوری یہ مانگتے ہیں اس جگہ رہنے والے ہماری آل اولاد میں سے، مزدوری یہ مانگتے ہیں کہ ان کی ہماری آل اولاد میں سے یہاں سے رہنے والے لوگوں میں محمد الرسول اللہ دے دے ہمیں، یعنی کہ کمال کی مزدوری مانگی ہے۔ مزدوری تو انسان اس وقت میں آتا ہے ہمیں یہ دو یہ دو یہ دو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ وہ نبی محمد الرسول اللہ جس کا ذکر ہوتا ہے، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں، کعبہ میں نے بنا دیا ہے، محمد الرسول اللہ کو تو بھیج دے، یہی مزدوری ہے۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ان کے اوپر کرے، قرآن مجید ان کو پڑھ کر سمجھائے، اور حکمت کی باتیں، اے اللہ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب ہے، تو کر سکتا ہے، ہم نے یہی مزدوری مانگنی ہے بس۔ میں صدقے ابراہیم علیہ السلام کے بھی، اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے بھی کمال کی مزدوری مانگی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک دن اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے کہنے لگے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا پہ آئے، اللہ نے ان کو انجیل دی، یہ لوگوں سے واز کر رہے تھے اور آ کے کہنے لگے اے یہود، اے بنی اسرائیل، میں تم سے یہ بات کہتا ہوں، میں دو کام ہی کرنے آیا ہوں بس دنیا میں۔ کیا؟ اللہ کا پیغام سنانے آیا ہوں کہ تورات میں جو اللہ نے احکام جو میرے اوپر اتارے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو مانو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور دوسری یہ ہے کہ میں بشارت سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد آخری نبی محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، آپ کہا کرتے تھے لوگوں میں پتہ ہی کون ہوں؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ کے بنانے کے بعد جو دعا کی تھی نا، جو دے دو، میں وہ محمد رسول اللہ ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بشارت ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے نا دنیا سے جاتے وقت، لوگوں کو کہتے وقت، لے لوگو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنانے تمہیں آیا ہوں۔ اور جس طرح کسی نے آنا ہو تو کہتے نہیں حضرات آج جتنے بجے فلاں جگہ جلسہ ہوگا، فلاں نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، فلاں۔ اب آنے والے کا جس طرح اعلان ہوتا ہے محمد رسول اللہ کا اعلان کرنے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے مقام کا کوئی ان کے مقام کی بات ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ کے نبی ان کا ذکر کر رہے ہیں، پرانی کتابیں ان کا ذکر کر رہی ہیں۔ عالم ارواح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، نبیوں میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اس کا خیال کر کے اس کے اوپر ایمان لا کے خود پیچھے ہٹ جانا۔ یہ تو عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام تھا کوئی اور ان کے مد مقابل نہیں ہے، سب ان سے نیچے ہیں، وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام، سارے کے سارے محمد الرسول اللہ سے نیچے ہیں، سارے کے سارے۔ عالم ارواح کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس دنیا میں آئے تو اللہ نے کیا یہ میرا نبی جو آیا تمہارے پاس پتہ ہے کون ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یہ میرا نبی محمد الرسول اللہ ان کی صفت ہے شاہدہ۔ شاہدہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شہادتیں دینے والا کہ اللہ کا نظام ہی سچ ہے، اللہ کی بات ہی سچ ہے۔ یہ میرے محمد الرسول اللہ گواہ شاہد کے طور پہ، شاہدہ و مبشرا اور نذیرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگو اور جہنم سے بچ جاؤ، اور لوگو جہنم سے بچ جاؤ، اور تم جہنم کا سزا نہیں سہ سکتے، اس لیے ڈراتے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور محمد رسول اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ساتھ کیا
وسراجا منیرا۔ میرا محمد الرسول اللہ ایک چمکتا نورانی، ایک چمکتا ایک روشن سورج بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورج کیوں کہا؟ ساری روئے زمین کی لائٹیں آپ جلا لیں، سورج کی جس وقت روشنی ہو، سورج کی روشنی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ اعلان کس بات کا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کس چیز کے سورج ہیں؟ آپ ہدایت کے سورج ہیں، اور دنیا میں کوئی کتنی ہی بڑی عقل مندی کی، سیانی کی، سمجھداری، وہ محمد الرسول اللہ کے برابر نہیں۔ جو ان کا سورج چمک رہا ہے اس کے سامنے تمام دیے بجھ جائیں۔ سراجم منیرا، آپ ایک ایسا روشن چراغ، ایک ایسا سورج ہے محمد الرسول اللہ ان کے سامنے۔ اور دنیا کا کوئی لیڈر اور دنیا کا کوئی بڑا سمجھدار، جی فلاں فلسفی فلاں اور جس کو بھی لے کے آؤ گے، وہ چمکتے ہوئے سورج کے سامنے بڑی کوئی لائٹ چھوٹی سی موم بتی لے کے آنے والی پاگلوں والی بات ہے۔ وہ یہ مقام ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن مجید نے یہ 22ویں سپارے میں یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب خطاب کیا نا، آپ نے عجیب طریقے سے اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا نام لے کے کہا ہے، اے ابراہیم تم یہ کرو، اے نوح تم یہ کرو، یا آدم اسکن انت وزوج، اے آدم تم یہ کرو۔ لیکن جب کائنات کے امام کی باری آئی ہے تو پتہ ہے کیا کہا ہے؟ یاسین، اے میرے یاسین محمد الرسول اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اے محمد یہ کرو۔ یاسین کا معنی آپ عربی کی کتابوں نکال کے دیکھ لیں، یاسین کا مطلب ہوتا ہے سردار پوری کائنات کے محمد الرسول اللہ۔ یاسین کا مطلب ہی ہوتا ہے جو سردار ہو، ساری کائنات اولین اور آخرین جو ہے، پوری آدم علیہ السلام کی نسل کے دنیا کے اندر بھی سردار ہیں، اور قیامت کے دن بھی محمد الرسول اللہ ساری آدم علیہ السلام کی نسل کے سردار ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بات کہی تھی، انا سید الاولین والآخرین، قیامت کے دن اولین اور آخر تمام کے جو سردار ہوں گے، آنا فرمایا وہ میں محمد الرسول اللہ سردار ہوں گا سب کا۔ اس لیے اللہ نے آپ کا جب ذکر کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے سردار نبی محمد الرسول اللہ، سردار نبی اور جس کو اللہ سردار کہے اور ساری دنیا مل کے اس کے بارے میں جتنی بھی بکواس کرے، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ کسی جگہ کتنے بھی کتے بھونکیں اور کتنے بھی چاند کے اوپر وہ تھوکنے کی کوشش کریں، اپنے منہ کے اوپر پڑنا ہے، چاند کی چاندنی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور بھونکنے والے جو کتے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ دنیا میں خیر کے کام کرنے والوں کے خیر کو نہیں روک سکتے۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، محمد رسول اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کے مخالف ہو جائیں؟ کیوں؟ ان کو سرداری میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نام لے یاسین، اللہ کی قسم جتنی مرتبہ بھی یاسین پڑھتے ہیں نا دل میں، واہ میرے محمد رسول اللہ، میرے سونے، اور میرے سونے تمہارا کیا کہنا کہ جن کو اللہ کہتا ہے اے سردار، اے سردار۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر یہ آپ کی ایک اور خوبی کا ذکر کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کی دنیا کے اندر جو فوقیت ہے دوسرے نبیوں کے اوپر، پتہ کیا ہے؟ وہ بہت سی فوقیتیں ہیں، وہ فضیلتیں، افضلیتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے، کوئی نبی آیا اس بستی کے لیے، کوئی اس بستی کے لیے، کوئی اس بستی کے لیے، کوئی اس علاقے کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، میرے نبی سونے محمد، میں نے آپ کو قیامت تک کے تمام انسانوں کے تمام علاقوں اور گروہوں کے طرف آپ کوئی نبی بھیجا، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔
یہ مقام ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساری کائنات کے آخری انسان کی طرف بھی اگر کوئی نبی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے پھر ایک اور عجیب بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو کے کوئی آپ کے بارے میں جو بھی کہے، جو بھی غلط سے غلط بات، اور یہ ان کی کیا حیثیت ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ جب کائنات کا مالک اور خالق اللہ آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، کوئی نیچے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ ہم آپ کا ذکر کرنے، کائنات کا شہنشاہ اللہ آپ کے ذکر کو بلند کر، اور کون آپ کے ذکر کو مٹا سکتا ہے؟ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ساری جگہ دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، محمد آگے اللہ کا نام آیا، ساتھ ہی اللہ نے کہا محمد۔ یہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت، ساتھ ہی محمد الرسول اللہ کا۔ اور ہم بلند کر رہے ہیں، مسلمان ہی تب ہوگا جب محمد الرسول اللہ کہے گا۔ یہ تو کلمہ ہے، کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، اور پھر اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سپیکروں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، سپیکروں کے بغیر ہو رہی ہیں، اکلا کلا بندہ دے رہا ہے، اور جنگلوں میں کہہ رہا ہے، شہروں میں کہہ رہا ہے، آبادیوں میں کہہ رہا ہے، اوپر میناروں میں اے اللہ ہی آپ کا ذکر بلند کرتا ہے، کون آپ کے ذکر کو نیچے کر سکتا ہے؟ اور نماز پہ شروع ہو گئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کسی بھی جگہ، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ یہ نام اس لیے بلند، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ کون دنیا کا بندہ ان کے بارے میں کوئی بکواس بھی، اور کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو، ان کے بارے میں جتنا بھی پھونک لے، وہ پھونکتا پھونکتا مر جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا، دنیا میں اس کا رہنا جو ہوگا یہ تنگ کر دیا جائے گا۔ اور اونچا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ساری کائنات کے لوگوں کے اچھے اعمال اور اخلاق کو اکٹھا کر لو، انک لعلی خلق عظیم۔ محمد رسول اللہ کے اخلاق کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی وہ اولین سے آخرین تک تمام انسان جو ہیں، ان کے اخلاق، اچھی صفات، ان کے مناقب، ان کے محاسن اکٹھے کر لو، میرے نبی محمد الرسول اللہ کے اخلاق پھر بھی اعلیٰ ہوں گے۔
اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں پھر یہ بات کہی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبیوں میں سے ایک ایسی خوبی ہے، جتنے نرم محمد الرسول اللہ ہے انسانیت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ مار رہے ہیں، کنکر مار رہے ہیں، پتھر مار کے 3 میل دور تک، اور مار مار کے شہر سے نکال دیا، اور وہاں کھڑے ہیں اور وہاں یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، وہ اتنے نرم دل، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، ان کو اللہ ان کے اوپر تو رحم کر دے، ان کو ہدایت دے دے تو۔ اور دنیا میں بھی کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کا خون اس کے سر سے نکل وجود کے اوپر لگتا نیچے جوتی تک اس کا خون آ جائے، اور دعا کرے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، رحم کر دے۔ اور کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے، یہ ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ کیا ہے، قرآن میں یہ کہتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آیا ہے نا، پتہ ہے تمہارے بارے میں کتنا پریشان رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال کے قریب کی پرانی بات ہے، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید جو تھے نا، یہ اس جگہ وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ میرا نبی تمہارے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی ایسا رؤوف الرحیم ہے، مومنوں، اور کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، درد محمد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ میرے امتی کو کانٹا چبھ گیا، میرے امتی کو تکلیف ہو گئی، میرا امتی کیسے جو ہے یہ پل صراط کیسے پار کرے گا، قیامت کے دن جب گرمی ہوگی یہ کہاں سے پانی پی، اور پریشانی محمد رسول اللہ کو لگی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا انسان نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا سب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو چپ کر کے محمد رسول اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ کی رحمت ورنہ نہیں ملنی۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، فرمایا میں اپنے نبی کے ہمیں پتہ ہے کیا حکم ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، لوگو اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہا کرو، فضل مانگو، فضل مانگو۔ اور نبی علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے پتہ ہے کیا، اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، ہمیں کہا ہے فضل مانگو۔ اور نبی علیہ السلام کی باری ہے، اللہ نے کہا میرے نبی میں نے آپ کے اوپر فضل کبیر پہلے ہی کر دیا ہے۔ ان فضلہ، اے اللہ تبارک، ان فضلہ کان علیک کبیر، کبیر 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 فضل کر دیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام کے آپ کی شکل و صورت، چہرہ مبارک، اس کے بارے میں کیا کہنا۔ اللہ آسمان سے کہتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہو، ہم 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر سے تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے، اور کون ان کی مخالفت کر سکتا ہے، اور کون ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ سب اور گئے اور مٹ گئے، وہ کہتے ہیں نا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے چرچا تیرا، نہ مٹے گا نہ مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور میرے نبی کا چرچا کون اس کو روک سکتا ہے، جی فلاں ملک میں یہ ہوا، فلاں ملک میں یہ۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنے لگا ہوں، آج دیکھ لیں عام بندے پتہ کیا کہیں گے، جی آپ وہ فلانے ملک میں انہوں نے بدتمیزی کی ہے تو اس ملک کی مصنوعات بند کرو۔
ہم اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ ہیں, آگے ہیں. اور صرف مصنوعات نہیں, ان کے رسم و رواج بھی بند کرو, ان کی مہدیاں بند کرو جو شادیوں کے اوپر کرتے ہو, ان کے سیرے گانے بند کرو, ان کے ناچ گانے بند کرو, ان کی ساڑیاں اور بے حیائیاں بھی بند کرو, اور جو وہ ناچ گانا جو کچھ کا اور جو بھی کرتے ہیں, اور جس طرح وہ اپنے خداؤں کے ان کے نام کی چیزیں دیتے ہیں, اور تم غیر اللہ کے نام کی چیزیں دینا بھی بند کرو. صاحب صرف یہ نہیں جی فلاں ملک جو ہے نا اس نے یہ کیا ہے, کون میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتا ہے, اور جن کے سونے چہرے کو آسمان سے اللہ دیکھتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات پڑھائی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو دنیا ہے نا, اب قیامت کی باری ہے, اور قیامت میں بھی آپ کی جو آخرت ہونی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہونی. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, قیامت کے دن میں قبر سے باہر آؤں گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور تمام لوگ, آپ کا مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نکلیں گے قبر سے, اور پھر باقی کے لوگ نکل کے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے, ہماری سفارش کرو. ہر نبی کہے گا لستو ہناکم, میں نہیں جا سکتا, میں نہیں. ایک محمد رسول اللہ ہوگا جو کہے گا آنا لہا, اور چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. جو کائنات کا امام کا روحانی مقام, دنیا کے اندر مقام اور آخرت کے اندر مقام. اور قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس کا نام ہے حوض کوثر, جس کے پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے اتنے زیادہ, اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, کستوری سے زیادہ خوشبو والا. آپ نے فرمایا جو ایک دفعہ پانی پی لے گا لا یظمأ ابدا, پھر کبھی بھی اس کو ترے نہیں لگے گی. یہ میرے محمد رسول اللہ کو ملنا ہے. اور ان کے مقام کے بارے میں روحانی طور پہ بھی ان جیسا کوئی نہیں, دنیا میں بھی ان جیسا کوئی لیڈر نہیں, اور قیامت کے دن بھی ان جیسا کوئی اور نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن ان کی امت بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی. پھر اللہ نے انا اعطیناک الکوثر, اے محمد رسول اللہ ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے, آپ پھر لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اور لوگوں دعا کرو اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کہاں سے شروع کریں, ہم کہاں سے شروع کریں؟ آپ نے یہ بات کہی, فرمایا میں محمد کی امت اور دوسرے نبیوں کی امتوں کا قیامت کے دن جنت میں کتنا فرق ہوگا. سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے جتنے امتی ہوں گے جو جنت کے اندر ہوں گے, یہ سمجھ لیں ذرا دھیان سے. فرمایا اگر ان کی لائنیں بنائی جائیں نا, لائنیں, پتہ نہیں ایک لائن میں کروڑ آنا ہے, ارب آنا, کھرب آنا, کتنا ہونا ہے. فرمایا ان کی لائنیں بنائی جائیں, 40 لائنوں میں سارے نبیوں کے امتی آ جائیں گے. لیکن فرمایا محمد رسول اللہ کے امتی ہوں گے 80 لائنوں میں کر لے. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے, میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے, میں قربان, میرے ماں باپ قربان, میری آل اولاد قربان, اور ساری دنیا ان کے قدموں کے اوپر قربان ہے محمد الرسول. اور قیامت کے دن وہی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے کہیں گے کیا چاہتے ہو, اور سار اٹھاؤ, کہا امتی, میں امت کے بارے میں آیا ہوں. میں جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر یا آدھی رائی کے دانے کے برابر یا ایک رائی کے چوتھے حصے کے برابر بھی ایمان ہے, جاؤ میرے نبی محمد اس کو جہنم سے نکال کے لے جاؤ. کس کس بات کا خیال کرو گے نبی علیہ السلام کی, کون کون سی تعریف کا؟ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, فارسی کا ہے, غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتے ہیں. غالب تو محمد رسول اللہ کی تعریف کیا کر سکتا ہے, بایزداں گذاشتے ہیں, اور چپ کر کے کیا ہے اللہ تو ہی جانتا ہے محمد الرسول اللہ کی تعریف, جب تو ہی کرے تو پھر کوئی اور کیا کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.